بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ علم الصرف کا 14واں سبق ہے۔ اس سبق میں ہم ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب پڑھے تھے ان ابواب کی مشق کریں گے۔ کردانوں کی بھی اور صیغوں کی بھی مشق ہوگی۔ تو کردانوں کی مشق کا یہ طریقہ ہے کہ ان ابواب کے ساتھ ہر باب کے ساتھ کچھ مصادر کتاب میں دیے گئے ہیں جو اس باب سے آتے ہیں، تو ان مصادر میں سے کسی ایک مصدر کو لے کر کوئی بھی گردان جو گردانیں آپ نے پڑھ لی ہیں ابھی تک، ماضی کی، مضارع کی، امر کی، نہی کی، اور اس میں فاعل، اس میں مفعول وغیرہ، ان میں سے کوئی بھی گردان اگر آپ سے پوچھی جائے تو آپ اس مصدر سے اس باب کی وہ گردان پوری بنا لیں۔ مثال کے طور پر اگر کہا جائے الدخول، یہ مصدر ہے، یہ باب نصرہ سے آتا ہے، تو الدخول مصدر سے باب نصرہ کی گردان بنانی ہے، فعل ماضی منفی معروف کی گردان۔ تو آپ اس سے فعل ماضی منفی معروف کی گردان اس طرح بنائیں گے، ما دخل، تو فعل ماضی منفی معروف ما فعل، ما فعل اس وزن پر ہوتی ہے، تو جو نصر ینصر کا باب ہے اس میں ماضی فعل دخل اس وزن پر ہوتی ہے، تو الدخول مصدر سے ماضی منفی معروف کی گردان اس طرح ہوگی، ما دخل، ما دخل، ما دخلوا، ما دخلت، ما دخلتا، ما دخلنا، ما دخلت، ما دخلتما، ما دخلتم، ما دخلتی، ما دخلتما، ما دخلتن، ما دخلتم، ما دخلنا، اس طرح پوری گردان ہوگی۔ اسی طرح آگے یہ دوسرا سوال ہے، الجلوس، یہ مصدر ہے، یہ باب ضربہ سے آتا ہے، اس مصدر سے نفی تاکید بلند مجہول کی گردان بنائیں، تو ہم اس طرح گردان بنائیں گے، لن یجلس، تو مضارع یجلس تھا، تو اس سے ہم نے یجلس علامت مضارع کو ضمہ دیا ہے مجہول بناتے وقت، اور عین کلمہ اس میں مفتوح ہے، اور شروع میں لن لگا ہے، اس کی وجہ سے آخر میں اس میں زبر آئے گی اور نون اعرابی گر جائے گا، لن یجلس، لن یجلس، لن یجلس، اس طرح یہ ساری گردان آگے بنے گی۔ آگے ہے العلم، یہ باب سامیہ سے آتا ہے، اس مصدر سے لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ معروف کی گردان بنانی ہے۔ باب سامیہ عالم یعلم کے وزن پر آتا ہے، تو اس سے یہ گردان اس طرح بنے گی، لیعلمن، لیعلمان، لیعلمن، لتعلمن، لتعلمان، لیعلمنان، اس طرح آگے پوری گردان بنے گی۔ اور المنع مصدر ہے، اس مصدر سے امر معروف کی گردان بنائیں، یہ مصدر باب فتح یفتح سے آتا ہے، تو باب فتح سے امر افعل اس وزن پر آتا ہے، افتح، افتح، افتحو، تو یہ المنع اس میں بھی اسی وزن پر گردان بنے گی۔ تو شروع سے غائب اور حاضر اور متکلم سارے صیغے ہم اس طرح بنائیں گے، لیمنع، لیمنعا، لیمنعو، لتمنع، لتمنعا، لیمنعنا، امنع، امنعا، امنعو، امنعی، امنعا، امنعنا، لامنع، لنمنع۔ تو اس میں غائب اور متکلم کے صیغوں میں تو لام مکسور آتا ہے، حاضر کے صیغوں میں لام نہیں آتا معروف کی گردان میں۔ پھر اگلا سوال ہے القرب مصدر ہے، اس سے نہیں مجہول کی گردان بنائیں، یہ باب کرم یکرم سے آتا ہے، القرب، قرب یقرب، تو نہیں مجہول میں شروع میں مضارع کے شروع میں لا لگائیں گے، اور مجہول میں یہ علامت مضارع مضموم ہوگی، آخر میں نہیں کی وجہ سے جزم آئے گی اور نون اعرابی گر جائے گا، تو اس طرح گردان بنے گی، لا یقرب، لا یقربا، لا یقربو، لا تقرب، لا تقربا، لا یقربنا، تو اس طرح یہ پوری گردان نہیں کی بنے گی۔ اس کے بعد ہم صیغوں کی مشق کرتے ہیں، تو صیغوں کی مشق میں 4 چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تو ترجمہ، اس کا کیا ہوگا، اگر یہ عربی کا صیغہ ہے تو اردو میں ترجمہ کرنا ہے، اردو کا صیغہ ہے تو عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ دوسرا صیغہ بتانا ہے کہ یہ صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، تثنیہ مذکر غائب ہے، 14 جو صیغے ہیں ان میں سے کون سا صیغہ ہے یہ۔ تیسرا بحث بتانی ہے، بحث کا مطلب ہے کہ گردان کون سی ہے، فعل ماضی منفی معروف، فعل مضارع مثبت مجہول ہے، یا لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ معروف ہے، یا امر مجہول ہے، اور اس میں فاعل ہے یا اس میں مفعول ہے، کوئی بھی گردان ہے تو وہ بحث کون سی ہے۔ پھر اسی طرح باب کون سا ہے، باب نصر ینصرو ہے، فتح یفتحو ہے، ضرب یضربو ہے، یا اور کون سا باب ہے، تو وہ اس میں پھر یہ 4 چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ ہم صیغے حل کرتے ہیں۔ پہلا صیغہ ہے ما کتبو، تو اس میں سب سے پہلے ہم ترجمہ کریں گے، نہیں لکھا ان سب مردوں نے، صیغہ جمع مذکر غائب، اور بحث فعل ماضی منفی معروف، اور باب نصر ینصرو، یہ کتب یکتب باب نصرہ سے آتا ہے، اور بحث
فعل ماضی منفی معروف ہے، منفی یا ما ساتھ آیا ہے، معروف ہے کاتبہ ہے، کتبہ نہیں ہے، اور صیغہ جمع مذکر غائب ہے، فعل فعل فعلو تیسرا صیغہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہے منعنا، اس کا مطلب ہوتا ہے روکنا، تو اس سے ہم ترجمہ کریں گے منعنا روکا ان سب عورتوں نے، صیغہ جمع مؤنث غائب اور بحث فعل ماضی مثبت معروف، باب فتح یفتح، منع یمنع یہ باب فتح یفتح سے آتا ہے۔ اس کے بعد ہے ما ترکتن، تو ترک کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، تو اس کا ترجمہ ہوگا نہیں چھوڑی گئیں تم سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث حاضر اور بحث فعل ماضی منفی مجہول، منفی یا ما ہے اور مجہول ہے تری کا، اور باب ہے ترک یترک، باب نصر ینصر سے آتا ہے، تو یہ باب نصر ینصر ہے۔ اس کے بعد ہے لا تعلمین، عالم یعلم کا مطلب ہوتا ہے جاننا، نہیں جانتی ہے یا نہیں جانے گی تو ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث حاضر، بحث فعل مضارع منفی معروف، اور باب عالم یعلم سمیع یسمع سے آتا ہے، یہ باب سمیع یسمع ہے۔ اس کے بعد امنع روکتا ہوں یا روکوں گا، میں ایک مرد یا میں ایک عورت، صیغہ واحد متکلم مذکر و مؤنث اور بحث فعل مضارع مثبت معروف، اور یہ منع یمنع باب فتح یفتح سے آتا ہے، تو باب فتح یفتح ہے۔ اس کے بعد لن یسمعنا، تو سمیع یسمع کا مطلب ہے سننا، تو اس کا ترجمہ ہوگا ہرگز نہیں سنیں گی وہ سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث غائب اور بحث نفی تاکید بلند، باب ہے سمیع یسمع۔ اس کے بعد ہے لم تترکی، ترک یترک کا مطلب ہے چھوڑنا، نہیں چھوڑی گئی تو ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث حاضر، بحث نفی جہت بلم مجہول، اور باب یہ نصر ینصر سے آتا ہے، ترک یترک۔ پھر اس کے بعد ہے لیشربن، تو شریب یشرب کا مطلب ہے پینا، تو اس کا ترجمہ ہم اس طرح کریں گے ضرور بضرور پئیں گے وہ سب مرد، صیغہ جمع مذکر غائب، بحث لام تاکید بنون تاکید ثقیلہ معروف، اور باب سمیع یسمع، شریب یشرب سمیع یسمع سے آتا ہے۔ اس کے بعد ہے اجلسا، تو جلس یجلسو کا مطلب ہے بیٹھنا، تو اس کا ترجمہ ہوگا بیٹھو تم دو مرد یا بیٹھو تم دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر یا تثنیہ مؤنث حاضر، بحث امر معروف، تو یہ باب ہے ضرب یضرب۔ اس کے بعد ہے لتبعدن، بعود یبعد کا مطلب ہوتا ہے دور ہونا، یہ امر کی گردان ہے بنون ثقیلہ، تو اس کا ترجمہ ہوگا چاہیے کہ ضرور دور کی جائے وہ ایک عورت، چاہیے کہ ضرور دور کیا جائے تو ایک مرد، یہ دونوں صیغے اس سے بنتے ہیں، تو صیغہ واحد مؤنث غائب یا صیغہ واحد مذکر حاضر، اور بحث امر مجہول بنون ثقیلہ، باب ہے بعود یبعد، باب کرم یکرم۔ اس کے بعد ہے لا تشہدو، تو شہید یشہدو کا مطلب ہے گواہی دینا، اس کا ترجمہ ہوگا مت گواہی دو تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر اور بحث نہیں معروف، اور باب ہے شہید یشہد سمیع یسمع۔ اس کے بعد ہے عالمتانی، عالم یعلم کا مطلب ہے جاننا، تو یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے جاننے والی دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث بحث اسم فاعل، باب سمیع یسمع۔ اس کے بعد ہے اعلم، عالم کا مطلب ہے جاننا، تو اعلم یہ اسم تفصیل کا صیغہ ہے زیادہ جاننے والا ایک مرد، صیغہ واحد مذکر بحث اسم تفضیل، باب سمیع یسمع۔ اس کے بعد ہے مغسال، یہ اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے، غسل یغسل کا مطلب ہے دھونا، تو دھونے کا ایک آلہ، صیغہ واحد بحث اسم اعلیٰ، باب ضرب یضرب۔ تو اس طرح یہ مختلف صیغے درمیان سے یہ آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، ان میں 4 چیزیں بیان کی جاتی ہیں، ترجمہ اور صیغہ کون سا ہے، بحث کون سی ہے اور باب کون سا ہے۔ تو آپ بھی اس طرح مختلف مصادر جو کتاب میں دیے گئے ہیں ان سے درمیان سے مختلف کردانوں کے صیغے بنائیں، اور پھر ایک دوسرے سے آپ وہ صیغے پوچھیں، درمیان سے ان کا ترجمہ بھی بتائیں، صیغہ بھی بتائیں، بحث بھی بتائیں اور باب بھی بتائیں، تب آپ کی یہ صحیح مشق ہوگی اور یہ صیغے صحیح ذہن میں بیٹھیں گے۔ اسی طرح مشق جس طرح عربی سے اردو صیغوں میں آتی ہے،
اسی طرح اردو سے عربی میں بھی مشق ضروری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ کچھ اردو میں صیغے دیے گئے ہیں، ان کا ہم عربی میں ترجمہ کریں گے اور ساتھ اسی طرح صیغہ بھی بتائیں گے اور بحث بھی بتائیں گے اور باب بھی بتائیں گے۔ مثلا ان دو مردوں نے روکا، منعا صیغہ تثنیہ مذکر غائب، فعل ماضی مثبت معروف اور باب فتح یفتح۔ اس کے بعد ہے میں نے نہیں پیا، تو پینے کے لیے آتا ہے شریب یشرب، تو یہ ماضی کا صیغہ ہے، تو اس طرح ہوگا ما شربت، میں نے نہیں پیا۔ صیغہ واحد متکلم مذکر یا مؤنث اور بحث فعل ماضی منفی معروف اور باب ہے سامع یسمع۔ اس کے بعد ہے ان سب عورتوں نے نہیں چھوڑا، ما ترکنا صیغہ جمع مؤنث غائب، بحث فعل ماضی منفی معروف اور باب ہے ترک یترکو نصر ینصرو۔ تو ایک عورت دھوئے گی، تو اس میں آئندہ والا زمانہ پایا جاتا ہے، تو یہ مضارع میں ہوتا ہے، تو مضارع کا صیغہ ہوگا۔ دھونے کو غسل یغسل کہتے ہیں، تو اس کا صیغہ بنے گا تغسلین، صیغہ واحد مؤنث حاضر، بحث ہے فعل مضارع مثبت معروف اور باب ہے ضرب یضرب۔ اس کے بعد ہے ہرگز نہیں قریب ہوگے تم سب مرد، تو قرب یقرب کا مطلب ہے قریب ہونا، ہرگز نہیں یہ نفی تاکید بلند والا یہ معنی ہے۔ لن تقربو صیغہ جمع مذکر حاضر ہوگا، بحث نفی تاکید بلند معروف قریب ہونا، قرب یقرب یہ باب ہے، باب کرم یکرم۔ اس کے بعد ہے وہ ایک عورت ضرور بضرور روکی جائے گی، یہ ضرور بضرور کوئی کام آئندہ ہوگا، یہ لام تاکید برون تاکید میں یہ معنی ہوتا ہے، تو روکنے کو کہتے ہیں منع، یہ باب فتح یفتح سے آتا ہے، تو اس کا عربی میں صیغہ اس طرح بنے گا لتمنعن، صیغہ واحد مؤنث غائب اور بحث لام تاکید برون تاکید ثقیلہ معروف اور منع یمنع یہ باب فتح یفتح ہے۔ اس کے بعد ہے مارو تم سب مرد، تو یہ امر کا صیغہ ہے، تو اس کا مارنے کے لیے آتا ہے اضرب، ضرب یضرب، تو اس کا عربی میں صیغہ اس طرح بنے گا اضربو، صیغہ جمع مذکر حاضر، بحث ہے امر معروف اور باب ہے ضرب یضرب۔ اس کے بعد ہے تو ایک مرد نہ داخل ہو، یہ منع کیا جا رہا ہے، تو یہ نہیں ہے، دخل یدخل، لا تدخل صیغہ واحد مذکر حاضر، بحث نہیں معروف اور یہ دخل یدخل باب نصر ینصرو ہے۔ اس کے بعد جاننے والی ایک عورت، تو یہ والی یہ اس میں فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے، تو عالم یعلم کا مطلب ہوتا ہے جاننا، تو اس کا عربی میں صیغہ بنے گا عالمتن، صیغہ واحد مؤنث، بحث اس میں فاعل اور باب سامع یسمع۔ اس کے بعد ہے مدد کرنے کی دو جگہیں، تو یہ جگہ اس میں ظرف میں ہوتا ہے، تو یہ اس میں ظرف کا صیغہ ہے، تو اس کا عربی میں صیغہ بنے گا منصرانی، صیغہ تثنیہ اور بحث اس میں ظرف اور باب نصر ینصر۔ اس طرح یہ اردو سے عربی میں بھی اور عربی سے اردو میں بھی یہ دونوں طرح یہ صیغوں کی مشق ہوتی ہے، تو آپ درمیان سے مختلف صیغے نکال کر اس طرح اردو سے عربی اور عربی سے اردو یہ مشق بار بار کرتے رہیں، جتنی آپ نے گردانیں پڑھی ہیں اور جتنے ابواب پڑھے ہیں ان سب کی آپ بار بار پریکٹس کریں، مشق کریں، یہ آپ کے ذہن میں صحیح بیٹھیں گی، تب آگے والی گردانیں جو ہیں وہ آپ کو صحیح سمجھ آئیں گی اور ان میں بھی آپ کو صحیح عبور حاصل ہوگا۔ اگر یہ شروع کی گردانیں کچی رہ گئی ہیں تو آگے جو بہت ساری گردانیں اور مختلف ابواب کی آ رہی ہیں ان میں بھی پھر کمزوری رہے گی، تو ان میں آپ خود محنت کر کے گردانیں بھی صحیح مضبوط کر لیں، پکی کر لیں، اور ان کے جو صیغے ہیں وہ بھی آپ صحیح مشق کر کے اپنے ذہن میں پختہ کر لیں۔